میرے یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ گرین و خیز اختر کے ناول کا تیسرا حصہ۔ میں نے اٹھ کر دیکھا تو ہمیشہ کی طرح ابا کا کہا سچ پایا۔ رشتے کرانے والی ماسی قسمت اندر داخل ہو رہی تھی۔ مجھے دیکھتی ہی اس کا چہرہ کھل اٹھا۔ اے بیٹے، اچھا ہوا جو تو مل گیا۔ بڑی شاندار خبر لائی ہوں آج تو۔ شاندار خبر؟ میرا خیال ہے تیرے خاوند کی ڈیوٹی پھر سے رات کی ہو گئی ہے۔ ابا نے چارپائی پر لیٹے لیٹے ہانک لگائی اور ماسی کے دانتوں تلے سپاری مزید تیزی سے ریزہ ریزہ ہونے لگی۔ اس نے دانت پیستے ہوئے بات انسنی کی اور میری طرف دیکھا۔ نورا کدھر ہے؟ میں نے آواز دی، اماں ماسی آئی ہے۔ آ رہی ہوں۔ اماں نے سیڑھیوں کے نیچے قائم 2-in-1 باورچی خانے سے آواز لگائی۔ 2-in-1 میں نے اس لیے کہا ہے کہ خوردنوش کے فرائض سے نمٹنے کے بعد اکثر یہ باورچی خانہ بطور غسل خانہ بھی استعمال ہوتا ہے۔ سامنے والے حصے کی طرف چارپائی کڑی کر لی جاتی ہے۔ ابا نے جدید غسل سے لطف اندوز ہونے کے لیے انوکھا طریقہ نکال رکھا ہے۔ وہ سرکاری پانی کی ٹونٹی کے ساتھ ٹیوب لگا دیتے اور دوسرا سرا غسل خانے والے چارپائی کے بان میں سے نکال دیتے۔ یوں ہر دفعہ وہ تازہ شاور لیتے تھے۔ سردیوں کے دنوں میں ہم اکثر دوپہر کو نہاتے تھے کیونکہ پانی بہت ٹھنڈا ہوتا تھا۔ تاہم ابا پانی کی بالٹی بھر کر دھوپ میں رکھ دیتے۔ ان کا مشاہدہ تھا کہ پانی اس طرح سے بھی گرم کر کے نہایا جا سکتا ہے۔ اماں ماسی قسمت کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ اے بہن، بڑی خبر لائی ہوں۔ ماسی نے ابا کا جملہ آنے کے ڈر سے نہ صرف آواز آہستہ رکھی بلکہ جملے میں بھی خاطر خواہ تبدیلی کی۔ میری کمیٹی تو نہیں نکل آئی؟ اماں نے غربت کا عالمی مظاہرہ کیا۔ اے نہیں، اس سے بھی بڑی خبر ہے۔ ماسی نے اینک درست کرتے ہوئے کھنکیوں سے ابا کی طرف دیکھا جو چارپائی کی ادوائن میں پسے لاپرواہی سے ہاتھ ہلاتے ہوئے نور جہاں کا گیت پٹھانے خان کی آواز میں گانے کی کوشش کر رہے تھے۔ خالی خبر ہے یا خوشی کی خبر ہے؟ اماں نے یکدم چونک کر پوچھا۔ اللہ خیر کرے، خوشی کی خبر ہے۔ ماسی نے اپنی مسکراہٹ چھپائی اور اماں کے حلق سے طویل سانس نکل گئی۔ تو بتاؤ پھر۔ ماسی نے کچھ لمحے توقف کیا، پھر میری طرف دیکھا۔ میں بظاہر سائیکل کا چمٹا صاف کر رہا تھا لیکن میرے تمام حواس سے ضروریہ اسی طرف تھے۔ بات یہ ہے کہ فریدہ کی بیٹی نے BA کر لیا ہے۔ آج اس کا نتیجہ تھا۔ پورے کالج میں فرسٹ آئی ہے۔ تو پھر؟ اماں نے قہرآلود نظروں سے ماسی کو گھورا۔ پھر کیا؟ لڑکی بہت اچھی ہے، باپ بھی فیکٹری میں فورمین ہے، لوگ بھی بہت شریف ہیں۔ تو ہم کیا دہشت گرد ہیں؟ اماں کڑکی۔ نہیں، میں نے یہ کب کہا؟ میں تو کہہ رہی ہوں اپنا کمالا پتر بھی بڑا ہو گیا ہے اور اچھا تو رشتہ لے کر آئی ہے۔ اماں ساری بات سمجھ گئی اور میں بھی سمجھ گیا کہ اب کیا ہوگا۔ اماں ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ابا کے کانوں تک آوازیں تو نہیں پہنچی تھی، تاہم اماں کے اٹھنے کا ایکشن دیکھ کر وہ اندازہ لگا چکے تھے کہ سبزی میں کچھ کالا ہے۔ انہوں نے فوراً اپنے گیت کو لگام دی اور ہمتن چوکنے ہو گئے۔ بات سن، ہم نے اپنے لڑکے کا رشتہ ایرے غیروں میں نہیں کرنا۔ دوبارہ اس سلسلے میں آنے کی ضرورت نہیں۔ کمالے کا رشتہ ہم جیسے بڑی ذات کے راجپوتوں میں ہوگا۔ اماں نے گردن اکڑائی۔ راجپوت؟ بے اختیار میرا ہاتھ سائیکل کی گھنٹی سے پھسل گیا۔ مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ ابا نے بتایا تھا ہم شیخ ہیں۔ ابا کی چارپائی میرے قریب تھی۔ میں نے سرگوشی کی۔ ابا، کیا ہم راجپوت ہیں؟ کیا کہا؟ جن بوت ہیں؟ ابا چونکے۔ ابے ہوش کر، اس غریب گھر میں جن بوت کہاں سے آ گئے؟ یہاں سے تو چھڑیلے بھی پردہ کر کے گزرتی ہیں۔ جن بھوت نہیں، راجپوت۔ راجپوت؟ کیا ہم راجپوت ہیں؟ میں نے زچ ہو کر ابا کے کان کے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا۔ یہ کس نے کہا؟ ابا سیدھے ہوئے۔ اماں کہہ رہی ہے۔ ہو سکتا ہے وہ اپنی جگہ ٹھیک کہہ رہی ہو۔ ابا نے سر ہلایا۔ دیکھ نورا، رشتہ بہت اچھا ہے، ہاتھ سے نکل جائے گا۔ ماسی قسمت نے آخری کوشش کی۔ ماسی، رشتہ نکلے نہ نکلے تو ضرور نکل جا، ورنہ میرا دماغ چھل گئے تو۔ اماں نے چپل اٹھا لی۔ ماسی نے تمام تر خدشات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنا برقع سمیٹا، میری طرف دیکھ کر پان کی پیک زور سے زمین پر تھوکی اور منہ بناتی ہوئی چلی گئی۔ یہ اس دن کی بات ہے جب میں 2 روپے کا دہی لینے مجید کی دکان پر جا رہا تھا۔ ساری گلی بچوں سے بھری ہوئی تھی۔ صبح کا وقت تھا اور صبح کے وقت غریبوں کے گھروں کی گلیاں اور نالیاں بچوں سے بھری ہوتی ہیں۔ میرا دھیان اوپر کی طرف تھا۔ گلی کے درمیان میں سے کسی پتنگ کی ڈور گزرتی دکھائی دے رہی تھی۔ ڈور میں خاصا تناؤ تھا۔
جس سے لگ رہا تھا کہ پتنگ یا تو کہیں پسی ہوئی ہے یا پھر دوسری طرف سے بھی ڈور کسی کے قبضے میں ہے۔ اچانک ڈور ڈھیلی پڑ گئی اور نیچے کی طرف آنے لگی۔ یقیناً کسی ایک طرف کا سرا ٹوٹ گیا تھا۔ پتنگ لوٹنا میرے لیے لوٹنے سے بھی زیادہ مسرت بخش عمل ہوتا ہے۔ ڈور ڈھیلی پڑتی دیکھ کر مجھے سب کچھ بھول گیا۔ میں نے خالی پیالہ ایک طرف رکھا اور اچل کر ڈور کی طرف ہاتھ مارا۔ محلے کے اور بھی کئی لمبے لڑکے اس کار خیر میں شریک تھے، تاہم میں ذرا زیادہ قریب تھا۔ ڈور تو میں نے پکڑ لی، لیکن دوسرے لڑکوں نے باقی پتنگ کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا۔ ایک عجیب سی دما چوکڑی مچ گئی تھی۔ سب لڑکے ایک دوسرے کی طرف گرے ہوئے تھے۔ میرا تو دم گھٹنا شروع ہو گیا تھا۔ میں نے چیخو پکار شروع کر دی، ہائے مر گیا، ہائے میرا سانس۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میری آواز کے جواب میں فوراً ہی تمام لڑکے اٹھ کھڑے ہوئے اور ادھر ادھر ہو گئے۔ پہلی بار اپنی اتنی عزت ہوتی دیکھ کر میری آنکھوں کے آگے اندھیرا گیا۔ کہیں میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہا، میں نے سوچا۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے دل سے مزید کوئی رائے طلب کرتا، ایک شور سا اٹھا اور ذرا سی دیر میں ساری گلی خالی ہو گئی۔ کہیں سامنے والے ملک صاحب کا کتا تو نہیں کھل گیا؟ عموماً اس کے کل جانے پر ہی گلی میں یوں ویرانی چھاتی ہے۔ میں ایک جھٹکے سے کھڑا ہو گیا۔ سامنے نگاہ پڑتے ہی میرے ہاتھوں کے کبوتر اڑ گئے۔ میرے سامنے ایک بڑی سی گاڑی کھڑی تھی اور 3 پولیس والے کھا جانے والی نظروں سے مجھے گھور رہے تھے۔ ان کے برابر میں ایک نہایت خوبصورت لڑکی غصے سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ لڑکی نے نیلے رنگ کا کرتا اور چوڑی دار پاجامہ پہن رکھا تھا۔ ہاتھوں میں سونے کی چوڑیاں تھی اور کھسے میں انتہائی نازک پیر پسائے ہوئے تھے۔ گاڑی اور لڑکی اتنی خوبصورت تھی کہ میں ایک لمحے میں سمجھ گیا کہ ان دونوں کا پولیس سے کوئی تعلق نہیں۔ یہی ہے جی، لڑکی نے اتنے یقین اور خوبصورتی سے کہا کہ مجھے لگا جیسے واقعی میں ہی ہوں۔ لڑکی کا جملہ سنتے ہی تانے دار نے اشارہ کیا اور 2 پولیس والوں نے تیزی سے مجھے جکڑ لیا۔ میں ان کے ہاتھوں میں کسمسانے لگا۔ کیا ہے میں نے؟ میری مریل سی آواز نکلی۔ تجھے تھانے چل کے بتاتے ہیں، گنجے دوزخی۔ ایک کانسٹیبل نے میرے ٹینٹ پر زوردار تپڑ مارا۔ تپڑ کی آواز اتنی تیز تھی کہ جو عورتیں ادھ کھلے دروازے سے باہر جھانک رہی تھی ان کی بے اختیار ہنسی نکل گئی۔ مجھے یکدم الہام ہوا کہ میں ذلیل ہونے والا ہوں۔ اصل میں مجھ پر اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے۔ میں نے اکثر نوٹ کیا ہے کہ مجھے آنے والے وقت کا پہلے سے اندازہ ہو جاتا ہے۔ مجھے یقینی الہام تھا کہ میرے ٹینٹ مسلسل خطرے میں ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ لڑکی مجھے گرفتار کرانے پر کیوں تلی ہوئی ہے اور اس نے کس جرم میں مجھے پہچانا ہے۔ میں لڑکی کی طرف منہ کر کے گڑگڑایا، دیکھیے جی، آپ کو غلط فہمی۔ پٹاخ! میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی میری ٹھنڈ پر کانسٹیبل کا کھلا ہاتھ پڑا اور مجھے یوں لگا جیسے میرے سر پر سٹیل کی پرات آ گری ہو۔ پہلی دفعہ احساس ہوا کہ اگر میرے سر پر بال ہوتے تو مجھے اتنی چوٹ نہ لگتی۔ تانیدار نے بھی شاید میری بات کا برا منایا تھا، چیخ کر بولا، ابے میڈم فہمی کو غلط کہہ رہا ہے، میں تیری ٹھنڈ پھاڑ دوں گا۔ غالباً لڑکی کا نام فہمی تھا اور میرے غلط فہمی والے لفظ کو وہ لڑکی کے ساتھ منسلک کر رہے تھے۔ آپ اسے گرفتار کر لینا، فہمی نے تانیدار سے ضد کی۔ اب میں اسے کیا بتاتا کہ میں تو واقعی گرفتار ہو چکا تھا۔ آپ فکر نہ کریں میڈم جی، ہم ابھی اسے تانے لے کر جائیں گے، چلو بٹھاؤ اوے اسے۔ اس نے سپاہیوں کو اشارہ کیا۔ لیکن وہ میرا دہی والا پیالہ، میں ابا کو تو بتاؤں، لیکن وہ میرا دہی والا پیالہ میں ابا کو تو بتا دوں۔ ارے کوئی ہے، ارے کوئی رکو تو صحیح۔ وہ مجھے گھسیٹتے ہوئے گاڑی میں ڈالنے لگے۔ غالباً اس شور شرابے کی اطلاع اماں کو بھی مل گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ تانے والے مجھے گاڑی میں ڈالتے، اماں بھیڑ کو چیرتی ہوئی آگے آ گئی۔ کیا بات ہے، کیوں میرے بیٹے کو پکڑا ہے؟ یہ تمہارا بیٹا ہے؟ تانیدار نے میری طرف اشارہ کیا۔ اماں تانیدار کی بات سن کر یکدم چونک گئی، قریب ہو کر پوری تسلی سے میرا جائزہ لیا، پھر پورے اعتماد سے بولی، ہاں میرا ہی ہے۔ تانیدار نے مونچھوں کو تاؤ دیا، تمہارے بیٹے نے اس میڈم کا پرس چھینا ہے۔ اماں نے حیرانی سے پہلے لڑکی کی طرف دیکھا، پھر میری طرف دیکھا۔ کمالے پیسے کدھر ہیں؟ میں سمجھا شاید وہ دہی والے پیسوں کا پوچھ رہی ہے۔ بے اختیار میرے منہ سے نکلا، جیب میں ہے۔ یہ سنتے ہی تانیدار زور سے اچھلا، دیکھا دیکھا، مان گیا نا گنجا پاپی۔ اس نے تیزی سے میری جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک جھٹکے سے باہر نکالا۔ 2 روپے کا سکہ اس کے ہاتھ میں چمک رہا تھا۔ وہ دھاڑا، باقی کی رقم کہاں ہے؟ میری جان نکل گئی۔ باقی کی رقم ابا کے پاس ہوگی، مجھے تو انہوں نے صرف 2 روپے ہی دیے تھے۔ اوہ، تو پورا گینگ ہے، باپ بھی اس کا ساتھی ہے، چلو اے پکڑ لو اس کے باپ کو بھی۔ تانیدار پوری قوت سے چیخا اور گاڑی میں سے 2 سپاہی نکل کر ہمارے گھر کی طرف لپکے۔